الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ اس نے ہم کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اپنے پاک گھر میں بلایا۔ میرے بھائیو، اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم۔ میرے بھائیو، کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دینی مجلس، دینی بات ہوتی ہے، وہاں فرشتہ چاروں طرف سے گھیرتے ہیں۔ دوستو اور میرے بڑے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ 24 گھنٹہ میں ایک بھی نماز پڑھنے کو تیار ہے۔ 24 گھنٹہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت میں لگے رہتے ہیں کہ ایک پیسہ کیسے آئے گا، 2 پیسہ کیسے آئے گا، 10 پیسہ کیسے آئے گا، چاہے وہ حرام ہو یا حلال، اس کا تو فکر نہیں ہے، لیکن پیٹ ہم کو بھرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ 5 وقت میں ایک وقت بھی پڑھنے کا نصیب نہیں ہوتا۔ بس ہفتہ میں جمعہ آ گئے، اگر نماز ہی پڑھ لیا۔ میرے بھائیو، یہ دین کا نام نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں یہ نہیں ہم بولیں گے کہ ہم جمعہ کو نماز پڑھتے تھے اور ہم کو جنت میں ڈال دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے۔ وہاں ذرے کا حساب ہوگا کہ تم اس وقت کیا کیے، کیا دنیا میں کر گئے، کیا تم نے نماز پڑھے، کیا تم نے کسی کو تکلیف پہنچائے، یا کسی کو تم بھلائی بارے میں سوچے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے 5 وقت تو چھوڑے، ایک وقت بھی نماز نہیں کرو، بس دنیا کی اس میں لگے ہوئے، لہو و لعب میں پھنسے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ذوالجلال، وہ رب العزت، جس نے ہم کو یہ 2 آنکھ دیے، جس نے ہم کو یہ 2 کان دیے، جس نے ہم کو یہ زبان دیے، جس نے ہم کو یہ دانت دیے، جس نے ہم کو یہ عقل دیے، جس نے ہم کو یہ ناک دیے، جس نے ہم کو یہ 2 ہاتھ دیے، جس نے ہم کو یہ 2 پاؤں دیے، جس سے ہم اپنی ہر ضروریات کو پوری کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ان سے جا کر پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، میرے بھائیو آج ان سے جا کر پوچھئے جس کے پاس کان نہیں ہے، میرے بھائیو ذرا ان سے بھی جا کر پوچھئے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، اور ذرا ان سے بھی جا کر پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، تو کتنا پریشان ہے اور کتنا اللہ اللہ بولتا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، ہم کو ہاتھ کاش دیے ہوتے، ہم اپنی ہر ضروریات کو ہاتھ سے کرتے، یا پاؤں دیے ہوتے، ہم یہاں سے وہاں گھومنے کے لیے جاتے، ہر اپنے ضروریات کو پورا کرتے۔ یا اللہ، تم کو جو آنکھ اگر دیے رہتے تو ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے تھے۔ یا اللہ، تو ہم کو اگر کان دیے ہوتے تو ہم ہر بات کو سنتے۔ لیکن میرے بھائیو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ اپنے نظر کے سامنے میں دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی کا آنکھ خراب ہو گیا، کسی کا کان خراب ہو گیا، کسی کا بدن کے کچھ بھی حصہ خراب ہو گیا، اگر ہاسپٹل ہو گیا علاج کرانے کے لیے، تو ڈاکٹر 5 لاکھ روپے مانگتا ہے کہ اس کا 5 لاکھ بنے گا۔ یہ تو ہم کم ہی بول رہے ہیں، نہ جانے کئی لاکھ روپیہ اس پہ خرچ میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ رب العزت کو ہم بھول گئے ہیں کہ جس نے ہم کو یہ سب کچھ عطا کیا۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے
کہ آپ دن رات 24 گھنٹہ اللہ 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 کہیے. آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹہ نماز پڑھیے. آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پورے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کے لیے آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے. کیا میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے نہیں، آپ صرف اتنا بولا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹہ میں بھائی 5 وقت کی نماز. ارے بھائی نہیں سنت نفل پر کم سے کم، نہیں فرض نہیں سنت نفل پر کم سے کم فرض نماز پڑھیے نا. جس نے ہم مسلمان پر فرض ہے جو نماز، وہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. مشکل سے مشکل ایک وقت کی نماز فرض اگر 4 رکعت پڑھو گی تو 5 منٹ لگے گا. اگر 5 منٹ سے اندازہ لگا لیا جائے 24 گھنٹہ 5 وقت کا تو 5 25 5 منٹ تھوڑا ایکسٹرا لے لیجیے دعا وغیرہ کرنے میں تو آدھا گھنٹہ لگے گا. لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک وقت میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ دینے کو تیار ہے، اپنا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، پریشان ہونے کے لیے تیار ہے کہ کہاں سے میرا 1 روپیہ آئے گا، 2 روپیہ آئے گا، 10 روپیہ آئے گا، 50 روپیہ آئے گا، 100 روپیہ آئے گا، 500 روپیہ آئے گا، 1000 روپیہ آئے گا، 2000 روپیہ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے پریشان ہے. لیکن جس نے قرآن اور حدیث کے اندر فرما دیا، بول دیا ہے کہ جو ہمارے قرآن اور نماز کو پکڑے رہے گا اس کی روزی کی ذمہ ہماری ہوگی. اللہ تعالیٰ خود فرما دیا. لیکن تب بھی آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے ادھر بھٹکتے رہے. میرے بھائیو، یہ وہ رب الجلال ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آج ہم مسلمان یہ بہانہ مانتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے شراب پیا ہے، ہم نے چوری کیا ہے، ہم نے زنا کیا ہے، ہم بھائی اس کا چوری کیے ہیں، ہم اس کی غیبت کیے ہیں، ہم بہت بڑا گنہگار ہے، ہم کو معافی نہیں مل سکتی. ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ہرگز نہیں ہے. اگر آپ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ گناہ کیے ہیں اور اس رب الجلال کے گھر میں چند منٹ، 1 ہی منٹ 2 ہی منٹ ہاتھ اٹھائیے اور کہیے کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کیا، یا اللہ ہم نے جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیا، یا اللہ ہم نے جو جان بوجھ کر یا بھول سے گناہ کیا، اس گناہ کو تو معاف فرما دیجیے. بے شک میرے بھائیوں، وہ رب الجلال جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ اتنے پتھر دل نہیں ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، بس آپ کو مانگنے کی دیری ہے. وہ تو ہر وقت انتظام میں رہتا ہے کہ میرا بندہ ہم سے مانگے جو ہم اس کو ادا کریں. آپ نظر کے سامنے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنا پریشان رہتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپتی رہتی ہے میرے بھائیوں. اور وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بچے ہمیں خوش رہے. تو ذرا آپ نے اندازہ کیا وہ رب الجلال جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیا وہ اپنے بندے کے تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچے کو پریشان کے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، آپ کی سوچ جو ہے وہ غلط. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جانتا موت کا مزہ چکھنا ہے. چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عورت، کوئی بھی ہو، بڑا سا بڑا نیتا کیوں نہ ہو، چھوٹا سا چھوٹا فقیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اسے بھی موت آنی. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، اگر آپ کو موت لکھی ہے تو آنی ہے آنی ہے آنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جاندار موت کا مزہ چکھنا. یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ ہم کو پوری زندگی دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے. نہیں 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 میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا، قرآن اور حدیث میں جو بات ہو گئی ہے، جو لکھ دی گئی ہے، جو بول دی گئی ہے، وہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، سچ ہے. اس پر آپ کو یقین کرنا ہوگا. نہیں کر رہے ہیں تو آپ کافر کہلائیں گے. اللہ اور رسول کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ اٹل ہے، اٹل ہے، اٹل فیصلہ ہے اس کے. اس لیے میرے بھائی،
مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، نہیں تو اگر ہم مر گئے تو بعد میں افسوس کرتے پھریں گے یا اللہ یا اللہ، پھر سے ہم کو دنیا میں بھیج، اس وقت موقع نہیں ملے گا، اس وقت موقع نہیں دیا جائے گا، اس وقت آپ کو موقع نہیں ملے گا میرے بھائی۔ اسی لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر، یہ نہ ہو کہ بعد میں افسوس کرنا پڑے اور اللہ سے بھیک مانگنا پڑے کہ اللہ پھر سے ہم کو دنیا بھیج دیجیے تاکہ ہم نماز پڑھیں گے، تاکہ آپ کی عبادت کریں گے، تاکہ آپ کے اللہ 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 کہیں گے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا میں جب تک زندگی ہے میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ اللہ کہو اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو اپنے پاک گھر میں ہمیں تو بلا، یا اللہ تو اپنا ڈر خوف ہم لوگ سے پیدا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ رمضان آنے کو 2 سے 3 دن باقی ہے اور مسجد میں ایک صف بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ بس جمعہ میں بس دیکھیں یہاں سے وہاں تک بھرا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک 2 مسجد بھی بھری رہتا ہے، لیکن اور دن میں آپ آئیے گا مسجد ایسے جھاڑنے کی ایک صف بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم نے تو نبی کا مہینہ تو چھوڑ دیے، کم سے کم رمضان کا مہینہ بھی پکڑ لیجیے، کم سے کم رمضان میں بھی دعا کر لیجیے کہ یا اللہ ہم کو جس طرح ہم لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہم کو شعبان میں بھی کرنے کی توفیق دیجیے۔ بس ایک مہینہ کے نماز یہ خواہش ہے رمضان میں، سال بھر غائب رہیں گے 11 مہینہ اور رمضان میں اتنے بڑے بن جائیں گے کہ سب سے بڑے نمازی یہی ہے، سب سے بڑے حاجی یہی ہے، سب سے بڑے اولیاء یہی ہے، سب سے بڑے اللہ والے یہی ہے۔ ایسے جپا کپا پہن کے تیار ہو جائیں گے اور مسجد میں رہیں گے آپ پہلی سب میں، لگ رہے پورے سال نماز پڑھنے والے، ایسے لگیں گے پورے سال نماز پڑھنے۔ میرے بھائیو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ میں بار کہہ رہا ہوں اس بات کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، تاکہ مرنے کے بعد کاش یہ نہیں کہو کہ یا اللہ ہم کو پھر سے دنیا بھیج دے تاکہ ہم کچھ نیک اپنے اعمال، تاکہ ہم کو جنت مل جائے، پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے۔ کل کبھی نہ آیا ہے، کل کبھی نہ آیا ہے، آپ نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کل جب بھی ہوگی تو پھر وہ آج میں شامل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، مرنے کے بعد جو سب سے پہلا میرا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز، اسی لیے نماز کو پکڑو۔ اگر پہلا حساب و کتاب میں اگر ہم لوگ پار ہو گئے تو باقی ہر ایک سوال میں ہم لوگ انشاءاللہ پار ہو جائیں گے۔ پہلے ایک سیڑھی تو پار ہو جائیے، آپ جس چھت پر جائیے گا پہلی سیڑھی پہ پار رکھیے گا، پھر دیکھ کے اوپر رکھ دیجیے گا چھت پہ پاپ، پہلے سیڑھی کو پار کر دیجیے گا، پھر پوری سیڑھی آپ کا پار ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ لوگوں سے گزارش ہے رمضان آنے کی ہے، اللہ کے سامنے گر گرائیے، روئیے اور اللہ کو کہیے کہ اللہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اللہ تو معاف فرما دے، تو غفور الرحیم ہے، تو بے شک غفار ہے، رحیم ہے، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہے گی تو پھر کسی دن بات کی جائے گی۔ میرے بھائیو، چلیے انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔